جی تو سال ہے 1969، یحییٰ خان کا دور ہوتا ہے اور سوات ضم ہوتا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے سوات کا کہ 100 سال تک کوئی بھی ٹیکس جو ہے گورنمنٹ سوات سے نہیں لے گی۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہاں کی لوکل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ اخراجات اس کی ڈیولپمنٹ پہ نہیں کرتی۔ جو بھی اخراجات کرنے ہوتے ہیں وہ کرنے تھے سوات نے خود، کیونکہ مین گورنمنٹ کو اس سے ٹیکسز کی مد میں کچھ نہیں مل رہا تھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ بہت تھوڑی ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن پھر دور آتا ہے پی ٹی آئی کا۔ جب پی ٹی آئی کا دور آتا ہے تو ان کی مسلسل 2-3 گورنمنٹس آتی ہیں اور وہاں کے لوگوں کا پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ پھر وہ شخصیت جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں یعنی کہ مراد سعید بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، جس کا تعلق مین شہر مینگورہ سے، سوات سیدو شریف سے ہے، جو کہ اس پوری ریاست کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اپنی گورنمنٹ کا یہاں پر بہت زیادہ منصوبوں میں عمل درآمد ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہائیڈل پروجیکٹس ہیں، اس کے اندر یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں، اور سب سے زیادہ موٹر وے کا قیام ہے۔ یہ وہ موٹر وے ہے جو کہ صوبے نے اپنی لاگت سے بنائی۔ کالام تک اس ٹائم موٹر وے ایکٹیو ہے اور بسز تک وہاں تک جا رہی ہیں۔ پھر اس پوسٹر بوائے کے ساتھ، پوسٹر بوائے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے خود اپنی زبان سے کہا تھا مراد سعید میرا پوسٹر بوائے ہے۔ اس پوسٹر بوائے کو مفرور ہونا پڑتا ہے۔ جب 9 مئی والی رجیم چینج والا آپریشن ہوتا ہے تو اس کو وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑتا ہے۔ آج یہ پوسٹر بوائے پارلیمنٹ میں ایز اے سینیٹر منتخب ہو جاتا ہے۔ جب یہ سینیٹر منتخب ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسے ہی اسحاق ڈار لندن میں بیٹھا ہوا سلیکٹ ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں وہ کس کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ ہر ایک کی سٹرگل دیکھنی چاہیے۔ مراد سعید کی سٹرگل اور اس نے جو کام کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور جس طرح کے بلنڈرز اسحاق ڈار کر چکا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کس سے ملا رہے ہیں؟ بندہ ایسے لوگوں کو کیا کہے؟ بس ایسے لوگوں کے حوالے سے شاعر نے ایک بڑی اعلیٰ بات کی ہے، لخ دی لعنت ہے بے شمار۔